السلام علیکم. سورۃ اعراف جو ہے ہم نے اس کی 39 آیات کر لی تھیں، تو آج 40 سے سٹارٹ کریں گے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بی آیاتنا ہماری آیتوں کو، واستکبروا اور تکبر کیا، انہا اس سے، لا تفتح تو لا نہیں، تفتح کھولے جائیں گے، فتحین فتح، یہ اردو کا ورڈ ہے اور فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، تو یہ تفتح کھولے جائیں گے. یہ ہے مجہول، فعل مجہول ہے. آپ کو نا عربک بیسک آنی چاہیے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے جو جذبات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ورڈز ہیں، مطلب یہ جو ورڈز ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس میں جذبات اللہ تعالیٰ کے کون سے ہیں وہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کی فیلنگس کیا ہیں اور کس انداز میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو وہ آپ کو اسی وقت سمجھ آئیں گے جب آپ کو بیسک، ایٹ لیسٹ بیسک جو عربک ہے نا وہ آتی ہو. اور یوٹیوب کے اندر ایک چینل ہے لسان القرآن کے نام سے، یہ قرآن اکیڈمی کی طرف سے، ڈاکٹر اسرار کی اکیڈمی ہے جو کہ فیصل آباد کے اندر ہے. وہاں پہ جو ہے وہ آن لائن جو ہیں وہ عامر، آئی تھنک عامر سر، عامر ان کا نام ہے، تو وہ آپ کو اتنی اچھی سمجھائیں گے عربک. میں نے انہی سے سیکھی ہے، تو بیسک جو ہے اس مطلب کہ وہ ایسے آپ کو اردو زبان کے اندر ہی وہ آپ کو عربک جو ہے نا سمجھا دیں گے بیسک. تو وہاں سے آپ جو ہے نا وہ کورس جو ہے پورا اٹینڈ کر سکتے ہیں، 2-3 مہینے کا. تو وہ ایک لیکچر بھی اگر آپ روز سنیں گے نا تو آپ کو آسانی، وہ خود سمجھاتے بھی ہیں، یاد بھی آپ کو کروا دیں گے خود ہی، مطلب اتنی آسان طریقے سے وہ عربک سمجھاتے ہیں. تو یہاں پہ مطلب کہا جا رہا ہے کہ لا تفتح نہیں کھولے جائیں گے، لاہم ان کے لیے، ابوابا دروازے. باب ہوتا ہے ایک دروازہ، یہ جمع ہے ابواب یعنی کہ کئی دروازے. اسماء آسمان کی. ولا یدخلون اور نہ وہ داخل کیے جائیں گے، دال خے لام دخل، یہ داخل ہونے کے معنی میں یوز ہوا ہے، تو اس کی جمع ہے یدخلون، جنت کے اندر، حتیٰ یہاں تک کہ، یالج الجمل، یہاں تک کہ، جمل کہتے ہیں اونٹ کو، یہ عربک کا ورڈ ہے، جیم میم لام جمل. یہاں تک کہ اونٹ جو ہے وہ گزر نہ جائے، یالجا مطلب گزر نہ جائے وہ، جمالو جمل یعنی اونٹ، فی سم الخیاط، سوئی کے ناکے سے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، مجرمین مجرموں کو. تو اب اس کی جو ہے تشریح دیکھ لیتے ہیں. تو اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے. مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی بھی کی ہے، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے. ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. مطلب یہ مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ جس طرح سوئی کے ناکے سے ایک اونٹ نہیں گزر سکتا، تو مطلب ایک ناممکن چیز ہے یہ. تو اسی طرح جو ہیں وہ جو سرکش لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہیں مانتے رہے بلکہ ان کے ساتھ بغاوت بھی کرتے رہے ہیں، تو وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا. اور مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے. لاہم فی جہنم، تو ان کے لیے کیا ہے، لا کا مطلب ہے لا ہم اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ جو مجرم ہیں جو آیتوں کو جھٹلاتے رہے ہیں، تو ان کے لیے من کیا ہے، جہنم ہے. میہاد کہتے ہیں ٹھکانے کو، تو ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے. ومن فوقہم غواش، اور ان کا جو اوڑھنا ہے وہ بھی جہنمی ہوگی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. تو اس کی تشریح بھی دیکھ لیتے ہیں. ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی ان کا اوڑھنا ہوگا. مطلب ان کے نیچے اور اوپر مطلب ہر جگہ سے جو ہے نا ان کو آگ جو ہے
وہی ان کا ٹھکانہ ہے اور اس آگ کے اندر وہ رہیں گے، اور یہی ان کا بدلہ ہے جو بھی کرتوتیں یا جو بھی اعمال وہ کرتے رہے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ آمنوا جو کہ ایمان لے کر آئے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا الٹرنیٹیو بھی آپ کو بتا دیا، ایک راستہ جہنم کا ہے تو ایک راستہ جنت کا ہے۔ تو جنت کا راستہ کیا ہے کہ والذین، وہ لوگ جو آمنوا جو کہ ایمان لے کر آئے، وعملوا، عمل کے ورڈ سے نکلا، عین میم لام عمل کہتے ہیں، اور عمل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا، تو یہ جمع ہے عاملو۔ تو جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں اور عمل کرتے ہیں صالحات، صالحات کہتے ہیں نیک، نیک کو، نیک جو عمل کرتے ہیں، نیک کام جو کرتے ہیں، لا نہیں نکلف، تکلیف دی جائے گی نفسن کسی جان کو، الا مگر وسعہا، مگر یہ کہ جتنی اس کے اندر استطاعت ہے، جتنی اس کا اسٹیمنا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی ہی تکلیف دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بندے کو جو آزمائش دیتے ہیں وہ اس کے وسعت کے مطابق دیتے ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون بندہ کتنا برداشت کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اسی برداشت کے مطابق جو ہے تکلیف دیتا ہوں آزمائش کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ اولئک اصحاب الجنہ، تو یہی لوگ ہیں جو کہ ساتھی ہیں جنت کے، ہم وہ فیہا، اس میں، ہاں جو ہے اشارہ کیا جا رہا ہے جنت کی طرف، یعنی کہ وہ اور ہم اشارہ ہو رہا ہے ان کی طرف، اصحاب الجنہ کی طرف۔ اور اصحاب الجنہ کون ہیں؟ وہ یہ ہیں جو کہ ایمان لے کر آتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ تکلیفیں بھی دیتے ہیں ان کی وسعت کے مطابق۔ ہم فیہا خالدون، تو وہ کیا ہوں گے؟ اس کے اندر خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے سینوں سے جو بھی باقی جو چیزیں جو ہیں سینے کے اندر جو کہ نہیں ہونی چاہیے، جس طرح کدورت ہو گئی یا تھوڑا بخل ہو گیا، مطلب دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کے سینوں سے نکال دے گا، ان کا دل بالکل پاک صاف کر دے گا تاکہ وہ جنت کے اندر پاک دل کے ساتھ رہیں۔ وَنَزَعْنَا، وہ نکال دیں گے اللہ تعالیٰ، مَا فِي صُدُورِهِمْ، جو ان کے دلوں میں ہے، من غل، کدورتیں، تجری من تحتہم الانہار، اور وہ جو ہیں ایسی جنت میں رہیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، یعنی کہ وہ جنتی کہیں گے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، الذی، وہ ہے اللہ تعالیٰ، ہدانا، ہدا ہدایت کو کہتے ہیں، نہ ہم کے معنی میں ہے، تو اس نے ہمیں ہدایت دی، لہٰذا اس کی طرف، اس رستے کی طرف، وما کننا لنہتدی، اور اگر ہم نہ ہوتے تو مطلب کہ وہ شکر کریں گے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ ان کو جنت جو ملی ہے اس رستے کی وجہ سے ملی ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس رستے کی طرف ہدایت نہ دیتا دنیا کے اندر تو ان کو جنت کہاں ملنی تھی، تو وہ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے شکر گزار ہوں گے کہ یا اللہ اس ہدایت کی وجہ سے آج ہمیں یہ مقام ملا ہے جنت کا۔ وما کننا لنہتدی لو کان ان، یہاں سے ہم اس کی جو ہے نا دیکھ لیتے ہیں تشریح۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں، اور اس کے اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے، وما کننا، اور نہ تھے ہم، لنہتدی، کہ ہم راہ پاتے، ہدایت پاتے۔ تو یہ راستہ، جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا، لولا، اگر نہ، ان ہدانا اللہ، اگر ہماری ہدایت نہ کرتا اللہ تعالیٰ، لقد جاءت رسول، تو ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے، لقد، اور وہ کہیں گے البتہ تحقیق، لقد جو ہے وہ زور دینے کے معنی میں اسٹریس دیا جا رہا ہے کہ واقعی، جاءت جو آئے تھے، رسول ربینا، ہمارے رب کی طرف سے، بالحق کی، وہ حق پر تھے، ونودو ان تلکم الجنہ، اور اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، تمہارے ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ ونودو، ندا سے یہ نکلا ورڈ، نودو، ندا دی جائے گی، پکارا جائے گا، ان تلکم الجنہ، کہ یہ جنت ہے، اورثتموہا، وارث ہوتا ہے نا، واو رے سین،
تو مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم لوگ وارث ہیں جنت کے. ہاں جنت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو ابھی بھی ہم لوگ وارث ہیں جنت کے، کیونکہ ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ پہلے جنت کے اندر ہی تھے، وہاں سے نکالے گئے تھے شیطان کی وجہ سے. تو لیکن اب یہ ہے کہ اب جو ہے اب وہی لوگ، بس یہ ہے کہ وہ جو ہم وارث وہی ہوتا ہے نا جو آپ کے پیچھے جو آپ کے ماں باپ چھوڑ کے جاتے ہیں، آپ ان کے ورث ہیں. اسی طرح جنت جو ہے وہ ہم اس کے وارث ہیں، ہم سب انسان. کیونکہ ہمارے ماں باپ جو تھے وہیں آدم اور حوا تھے، وہ وہیں پہ رہتے تھے. تو وہ تو شیطان نے ان کو وہاں سے نکالا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ اب انسان جو ہے وہ دوبارہ اس جنت میں جائے گا، تو وہی جائے گا جس کے پاس نیک عمل ہوں گے، ایمان ہوگا. بس اتنا سا فرق ہے. وارث تو سارے انسان ہیں، لیکن اب وہ جائیں گے اب اس کے اندر اب دوبارہ وہی انسان جو کہ ایمان والے ہوں گے، اور جو ہے جنہوں نے رسولوں کی پیروی کی ہوگی. آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول آئے ہیں، اور ان کی جتنی ان کے اوپر جو لوگ بھی ایمان لے کر آئے ہیں اور عمل کر کے آئیں گے، وہ سب جائیں گے جنت کے اندر. بس جو کفار ہیں آپ کے مشرک، کفار سے مراد آپ کے مشرک جو کہ بت پرست ہیں. اور نمبر 2 پہ آپ کے آ جائیں گے آپ کے جو ہے یہودی، نصرانی، اور پھر اینڈ منافق لوگ، یہ جو ہیں یہ جہنم میں رہیں گے. باقی جو ایمان لے کر آئے ہوں گے اپنے اپنے رسولوں کے، اپنے اپنے دور کے رسولوں کے اوپر، اور اس پہ نیک عمل بھی کیے ہوں گے اس شریعت کے مطابق، تو وہ سارے لوگ جو ہیں وہ جنت کے اندر جائیں گے. جو کمزور ایمان والے ہیں وہ بھی جائیں گے جنت کے اندر، لیکن یہ ہے کہ وہ جہنم کے اندر تھوڑی سی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا تاکہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائیں، اور پھر جو ہے وہ دوبارہ جنت میں چلے جائیں گے. مطلب کہ سب جائیں گے جنت کے اندر ہی. لیکن یہ کہ منافق جو ہے نا، کیونکہ وہ بہت زیادہ نقصان دیتے ہیں، تو منافق جو ہیں وہ جنت کہہ رہی ہوں جہنم کے سب سے نچلے جو ہے جگہ پہ وہاں پہ ہوں گے. اور ان کی سزا دیکھیں کافروں سے بھی اور یہودیوں نصرانیوں سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا بھیس بدلتے ہیں اور بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. خاص طور پہ ایمان لانے والوں کو بہت نقصان دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے منہ سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، بظاہر ان کا جو گیٹ اپ ہوتا ہے، اسٹائل ہوتا ہے، وہ بھی جو ہے ایمان والوں سے ملتا جلتا ہے. تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون منافق ہے اور کون واقعی سچا مومن ہے. تو وہ پھر جو ہے نا ایمان کے روپ کے اندر، ایمان والوں کے روپ کے اندر ان کے اندر رہ کر تو ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، ان کے راز جو ہے فاش کرتا ہے. اس میں بہت سارے جو ہے دوگلے پن کے ایسے بہت زیادہ جو ہے نا نقصان دیتا ہے. جس طرح ہم نے مدینہ میں بھی دیکھا تھا، عبداللہ بن ابی تھا جس نے کتنا نقصان دیا تھا اسلام کو، حالانکہ وہ مسلمان تھا بظاہراً، لیکن تھا وہ منافق. اور مطلب اس طریقے سے وہ بتوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، یہودیوں نصرانیوں کے ساتھ بھی جو ہے ان منافقوں نے ساتھ دیا. تو اس وجہ سے نا ان کی سزا سب سے زیادہ ہے. پھر اس کے بعد آئیں گے بت پرست، اور پھر جو ہیں عیسائی اور یہودی. اور مسلمان جو ہیں وہ سارے جنت کے اندر جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ جس کا ترازو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے نا، ترازو تولیں گے آپ کے گناہ، ایک پلڑے میں آپ کے گناہ ہوں گے اور ایک پلڑے میں آپ کی نیکیاں ہوں گی. تو مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ 100% ہی بن جاؤ، 100% تو کوئی بھی انسان نہیں ہو سکتا کیونکہ نفس لگا ہوا ہے ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ترازو کا ذکر کیا ہے کہ جس کے نیکیوں کا بوجھ یا نیکی کا ترازو جو بھاری ہوگا تو وہ جو ہے اس کو جنت مل جائے گی، اور جس کی برائیوں کا، گناہوں کا جو ترازو ہے وہ بھاری ہوگا تو وہ پھر دوزخ کے اندر جائے گا. لیکن مسلمانوں کا یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کے رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دے گا. تو سارے مسلمان جائیں گے تو ضرور، کیونکہ ہم امتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں. لیکن یہ ہے کہ سزا بھگتنے کے بعد جہنم کی آگ کے اندر جتنے بھی ہمارے گناہ ہوں گے اس کے اکارڈنگلی جو ہے آپ وہ بھگت کے پھر اینڈ پہ جو ہیں جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. تو وہی نا اس کے اندر آپ کے سینے کے اندر جو بھی چیزیں برائیاں یا ہوں گی، جو گناہ ہیں، جو بھی بیماریاں ہوں گی روحانی، تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کے سینے سے نکال دے گا. جنت میں جب آپ جائیں گے تو پاک دل کے ساتھ جائیں گے، جہاں پہ نہریں بھی ہوں گی، اور آپ خود جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے
اور آپ اللہ تعالیٰ سے جنہوں نے واقعی عمل کیے ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے میرا راستہ دکھایا ہدایت کا دنیا کے اندر، جس کی بدولت آج ہمیں جنت ملی ہے، اور اگر آپ کا راستہ نہ ہمارے سامنے ہوتا تو آج ہم یہاں پر نہ ہوتے۔ تو اور وہ مانیں گے کہ واقعی ہمارے جو رسول تھے وہ حق پر تھے۔ تو تب جو ایک ندا آئے گی، ایک پکار آئے گی، جس میں کہا جائے گا کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، تمہارے ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ پھر وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ اصحاب الجنہ اصحاب النار، وَنَادَى پھر پکار آئے گی اصحاب الجنہ، پھر یہ جنت کے لوگ جو ہیں نادا پکاریں گے اصحاب الجنہ، جنت کے جو ساتھی ہیں، یہ جنتی والے ہیں، اصحاب النار دوزخی والوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا، تو جنت والے دوزخوں سے پوچھیں گے کہ ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے۔ وہ کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، تو کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے ہاں۔ وہ پکاریں گے اصحاب الجنہ، جنت والے، اصحاب النار دوزخ والوں کو، ان یہ کہ قد وجدنا ہم نے پا لیا، ماں جو وعدنا جو وعدہ کیا تھا ہم سے، ربنا ہمارے رب نے، حق کا سچ۔ کیونکہ وہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ یہی کیا تھا نا کہ اگر تم ایمان لے کر آؤ گے اور نیک عمل کرو گے تو جنت تمہاری پکی ہے، تو وہ ان کو مل گئی ہے۔ تو وہ اب تکرار کریں گے، ان سے پوچھیں گے جن دوزخیوں والے سے کہ ہمیں جو وعدہ جو ہم سے کیا گیا تھا وہ ہم نے پا لیا، وہ سچا ہے اور آج ہم اس کو پہنچ چکے ہیں۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ، تو وہ پھر ان جنتی والے دوزخیوں سے پوچھیں گے کیا تم نے بھی وہ وعدہ پورا پا لیا، ما وعدہ جو وعدہ کیا تھا ربکم تمہارے رب نے، حق کا سچا۔ تو قالوا، تو وہ دوزخی کہیں گے نعم، ہاں، نعم کہتے ہیں ہاں کو، تو وہ کہیں گے ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، مطلب کہ وہ بھی اقرار کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ دیکھیں نا، یہ لکھا ہوا ہے جو ایمان لے کر آئے ہوں گے، نیک عمل کیے ہوں گے تو ان کے وہ اصحاب الجنہ ہیں، اور یہ دوزخیوں کا جو جہنم کا جو ہم نے پڑھا ہے، یہ جہنم کا ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ یہ جہنم جو ٹھکانہ ہے یہ ان کے لیے تھا جنہوں نے سرکشی کی تھی۔ تو ان سے بھی جنتی والے دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں جو وعدہ کیا گیا تھا کہ تم سرکشی کے اوپر تمہیں میعاد ملے گا، جنت کا ٹھکانہ ملے گا، تم کیا وہ پورا ہو گیا؟ تو وہ کہیں گے نعم، ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو پھر جو ہے پھر ایک آئے گی، تب ایک پکارنے والے ان کے درمیان میں پکارے گا، پھر ایک ندا آئے گا، پھر وہاں پہ ایک پکارنے والا پکارے گا، بینہم ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ، لعنت ہے اللہ کی، علی الظالمین ظالموں کے اوپر، تو پھر لعنت بھی بھیجی جائے گی ان کے اوپر، دوزخیوں کے اوپر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ کیا کرتے تھے، یہ ظالم کیا کرتے تھے، الذین یہ مطلب کہ یہ اس میں موصول ہے، الذین مطلب کہ یہ اشارہ ہو رہا ہے اس کے اوپر نا، ظالموں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو الذین یہ وہ لوگ تھے، یصدون جو کہ روکتے تھے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وَیَبْغُونَہَا عِوَجًا اور جو ہے کجی ڈھونڈتے تھے، ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے، مطلب کہ یہ ظالم وہ لوگ تھے جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے لوگوں کو، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کَافِرُونَ اور آخرت کے بھی یہ لوگ منکر تھے۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، تو ان دونوں گروہوں کے درمیان میں ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیاں پر کچھ اور لوگ ہوں گے۔ اچھا، وہ بینہما حجاب، یعنی کہ یہ دوزخی ہیں اور یہ جنتی ہیں، تو ان کے درمیان میں ایک حجاب ہوگا، وَلَلْ اعراف، جو کہ اعراف ہے، یہ سورۃ اعراف جو ہے اس کا نام بھی تو سورۃ اعراف ہے نا، تو وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ یہ واقعہ جو بتانا تھا اعراف کا۔ اعراف کے معنی ہے کہ وہ بیچ والے لوگ، ایک طرف آپ کے جنتی ہو گئے اور ایک طرف آپ کے دوزخی ہو گئے، اور دوزخی اور جنتیوں نے آپس میں بات بھی کر لی۔ جنتی والے لوگ کہیں گے کہ ہم نے اپنا وعدہ جو رب نے ہم سے کیا تھا ہم نے پا لیا، پھر وہ دوزخیوں سے کہیں گے کیا تم نے بھی پا لیا؟ وہ کہیں گے ہاں ہم نے بھی وعدہ پا لیا، کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ ظالم جو ہے جہنم میں جائیں گے اور آج ہم جہنم میں ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب یہ جو اعراف، سورۃ اعراف جو ہے اس کا ذکر اسی لیے رکھا گیا اعراف کیونکہ اس میں بتایا جا رہا ہے بیچ والے لوگوں کے درمیان، اب جنتی ایک طرف ہوں گے، دوزخی ایک طرف ہوں گے، تو اس کے بیچ میں بھی کچھ لوگ ہوں گے، یہ وہ والے لوگ ہوں گے جن کے اعمال جو تھے وہ برابر تھے،
مطلب کہ جنتی والے تو وہ ہوں گے نا جن کا پلڑا نیکیوں کا زیادہ ہوگا، اور دوزخی والے وہ ہوں گے جن کا پلڑا برائیوں کا زیادہ ہوا، برائیوں کا زیادہ ہوگا، مطلب ظالم جو ہیں لوگ، جو بہت زیادہ گنہگار ہیں۔ اب آ جاتے ہیں یہ بیچ والے لوگ۔ بیچ والے لوگ یہ وہ والے لوگ ہیں جن کا جو پلڑا ہے وہ برابر ہوگا، یعنی کہ نیکیاں اور جو ان کے گناہ تھے وہ برابر ہو گئے۔ تو اس وجہ سے ان کو بھی نہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہ تو جنت میں داخل کریں گے اور نہ ہی دوزخ کے اندر، تو یہ بیچ کے اندر ہوں گے اور یہ ڈر رہے ہوں گے۔ جنت کو دیکھیں گے تو وہاں پہ ان کو تھوڑا سا امید ہوگی کہ دل میں دعا کریں گے کہ اللہ تو ہمیں ان کے ساتھ شامل کر دے۔ پھر وہ دوسری طرف اپنی نظر دھرائیں گے، دوزخیوں کو دیکھیں گے اور ان کی سختیوں کو دیکھیں گے، آگ کو دیکھیں گے تو وہ ڈریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ تو مطلب یہ بیچ والے لوگ ہوں گے اور ڈر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ ادھر دائیں طرف ان کے جنتی ہوں گے، بائیں طرف جو ہیں ان کے بائیں طرف ان کے دوزخی ہوں گے، تو یہ بیچ میں ہوں گے اور دونوں کے مناظر دیکھ رہے ہوں گے اپنے لیفٹ اینڈ رائٹ پہ۔ تو لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے رحیم ہے، غفور ہے، تو ان کے برابر تھے نیکیاں اور برائیاں، گناہ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جو ہے ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ سورۃ اعراف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اعراف کا واقعہ بتایا نا، اعراف والے لوگ، اعراف جو کہ بیچ والے لوگ ہوں گے۔ تو وہ بینہما حجاب، اور ان دونوں کے درمیان میں حجاب ہوگا، وَلِلْأَرَائِكِ فِيهَا رِجَالٌ، تو ان دونوں گروہوں کے درمیان میں ایک اور حائل ہوگی جس کی بلندیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے، وَلِلْأَرَائِكِ ان کی بلندیوں پہ رجال کچھ اور لوگ ہوں گے، یعرفون وہ پہچانتے ہوں گے، کُلًّا بِسِیمَاهُمْ جو کہ ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچانیں گے، وہی پیشانیوں سے وہ پہچانیں گے، وَنَادُوا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ اور جنت والوں سے وہ کہیں گے ان سلام علیکم، کہ سلامتی ہو تم پہ، لم يدخلوها وهم يطمعون، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوں گے مگر اس کی امید کریں گے، لم نہیں يدخلوها نہیں وہ داخل ہوئے ہوں گے ہاں اس میں یعنی کہ جنت میں، لیکن یہ ہے کہ وهم يطمعون لیکن وہ امید رکھتے ہوں گے کہ اللہ ہمیں تو ان کے ساتھ ہی شامل کر دے۔ تو یہ اس کی جو ہے لکھی بھی ہوئی ہے اس کی تشریح۔ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی کا نہ تو مثبت پہلو ہی اتنا قوی ہوگا کہ جنت میں داخل ہو سکیں، اور نہ ہی منفی پہلو ہی اتنا خراب ہوگا کہ دوزخ میں جھونک دیے جائیں، اس لیے وہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک سرحد پر رہیں گے اور اللہ کے فضل سے یہ امید لگائے ہوئے ہوں گے کہ انہیں جنت نصیب ہو جائے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ اور جب وہ صُرِفَت مطلب پھیریں گے، ابصار کہتے ہیں نگاہوں کو، ہم اپنی، تلقاء اصحاب النار کن سے، جو کہ دوزخی والے ہوں گے، تو جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو وہ کہیں گے قالو تو وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا نہ تو ہمیں شامل کرنا مال قوم الظالمین ظالم قوم کے ساتھ۔ تو یہاں پہ جو ہے 47 یہاں پہ ہمارا رکوع ختم ہو جاتا ہے۔ تھینک یو۔